اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ جب سنا انہوں نے جو چیز اتاری گئی طرف رسول کے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ آپ دیکھنے لگے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ بہا رہی تھیں اپنے آنسو، مما عرفوا اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچانا حق کو، یقولون کہنے لگے ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین بس ہمیں لکھ دے ساتھ گواہوں کے، وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے، لا نؤمن نہ ہم ایمان لائیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما جاءنا من الحق اور جو چیز اتاری گئی، جو چیز آ چکی ہمارے پاس حق سے، وَنَطْمَعُ اور ہم توقع رکھتے ہیں أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین ساتھ نیک لوگوں کے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ پس بدلے میں دی ان کو اللہ تعالیٰ نے بوجہ ان کے کہنے کے، باغات تجری بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہ بدلہ ہے محسنین کا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ ہیں جہنم والے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے، ولا تعتدوا اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کھاؤ اس سے جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون وہ کہ تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کے بعد والا زمانہ جو مکی زندگی کا ہے وہ 13 سال کا ہے۔ کفار کی طرف سے خوب مظالم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ بعض شہادتیں بھی ہو گئیں، حضرت یاسر شہید ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حارث بن حالہ شہید ہوئے، تو بعض کو کوئلے کی آگ پہ، بعض کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے کہ مکہ والے کیا سلوک کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے اصحاب رسول کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملی، قریب حبشہ کا بادشاہ اصحمہ نجاشی نرم گوشہ رکھتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، تو جائزہ لینے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک وفد بھیجا، 72-74 افراد پہ مشتمل تھا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ یہ بادشاہ عیسائی مذہب رکھتا تھا اور یہ قیصر اور روم کے ماتحت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفد وہاں پہنچا، مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا اور نجاشی تک پہنچ گئے۔ 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، عبداللہ بن ربیعہ، عمرو بن العاص، بعد میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں گفتگو میں بڑے تیز تھے، دوسروں کو قائل کر سکتے تھے۔ قریش نے دونوں کا انتخاب کیا اور نجاشی کے پاس بھیجا، جاؤ جا کر ان سے بات کرو، یہ جو ہمارے لوگ مکہ مکرمہ سے آپ کے پاس آئے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ انہوں نے جا کر نجاشی سے ملاقات کی اور یہی کہا کہ ہمارے مکہ کے غلام آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ نجاشی بڑا سمجھدار تھا۔ نجاشی نے کہا یک طرفہ کارروائی تو میں نہیں کروں گا، ورنہ تو دنیا کا نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ان کو بلاتا ہوں، ان کا موقف سنتا ہوں، اس کے بعد بات کروں گا۔ اب دیکھیں نا ان کا موقف کیا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، اور وہ سارے غلام نہیں تھے، کچھ غلام تھے، لیکن وہ غلام بھی ان کی غلامی سے نکل چکے تھے، سارے غلام نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا نجاشی بادشاہ نے۔ مسلمانوں نے اپنا متکلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ چنانچہ نجاشی کے پاس مسلمان پہنچے۔ اب گفتگو شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے جو آنے والے نمائندے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے غلام، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت جعفر فرمانے لگے غلام کس طرح ہیں؟ یہ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، بلکہ میرا خاندان ان سے اونچا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہماری غلامی کا۔ مکالمہ بڑا لمبا ہے۔ غالباً عمرو بن العاص نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت ذرا ان سے سوال تو کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ جب اپنی گفتگو میں وہ تقریباً شکست کھا چکے تھے اس وقت انہوں نے سوال اٹھایا۔ حضرت جعفر فرمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمیں آسمانی وحی کے ذریعے ملا ہے اور ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے۔ قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ۔ انہوں نے کہا دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بندہ کہہ دیا، زیادتی کی۔ نجاشی نے مسواک لی، اس کا ایک تنکا توڑا اور کہا واللہ جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا ہے، اس تنکے کے برابر نہ کمی کی نہ زیادتی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا وہ بھی قائل تھا۔ تو نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن پاک سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ نصارہ کا وفد جو نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، ان کی آنکھیں بھی آپ دیدہ تھیں۔ یہ آیات اتنے وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، اس چیز کو جو اتاری کی طرف رسول کے، ترا اعینہم، آپ دیکھنے لگے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ بہا رہی ہیں آنسو، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے ربنا، رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دے ساتھ گواہوں۔ 70 کے قریب افراد تھے جو نجاشی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نجاشی نے ایک اور وفد بھیجا تھا، 80 یا 130 افراد پہ مشتمل تھا، لیکن وہ راستے میں آتے ہوئے سارے کے سارے ایک طوفان کے نظر ہو گئے، کشتی ڈوب گئی، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا، اس میں نجاشی بادشاہ کا بیٹا بھی تھا۔
اور یہ جو پیچھے آپ نے پڑھا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ خاص اسی گروہ کے بارے میں آئے تھے جو نجاشی کی طرف سے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تمام نصارہ کے بارے میں نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت مسلمان برسر پیکار تھے انگریز کے خلاف، تو بعض حکومت کے وظیفہ خور مولوی جو ہیں نا، وہ ان کے بارے میں کہنے لگے نہیں جی نہیں، ان کے بارے میں تو قرآن پاک کی آیت اتری ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہ تو بڑا نرم گوشہ رکھنے والا گروہ ہے، ہماری ان سے دوستی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے دوست بن سکتے ہیں، یہ کہنے لگے۔ راسخ فی العلم علماء نے ان کا رد کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ سارے انگریز نہیں ہیں، بلکہ وہ خاص ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے۔ کیا سارے انگریز ایمان لا چکے تھے؟ قطعاً نہیں، وہ ایک خاص گروہ تھا جنہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما جاءنا من الحق، اور جو چیز آ چکی ہے ہمارے پاس حق سے، ونطمع، اور ہم توقع رکھتے ہیں یدخلنا ربنا، کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، ساتھ نیک لوگوں کے۔ فاصابہم اللہ، بدلے میں دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بس بوجہ ان کے کہنے کے جنات باغات، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں باغ دیے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ ان کے مقابلہ میں کفار کا ذکر ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور تکذیب کی ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، عیسائیوں نے اپنے طور پہ دو تین چیزوں کے بارے میں کہا یہ ہم پہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، ہم ان کو استعمال کریں، گوشت، انڈا، مچھلی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، نہ حرام جانو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس سے جو تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، حلال طیبہ پاکیزہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور جس میں لوگوں کا حق شامل نہیں ہے وہ طیب ہے۔ مثال کے طور میں مرغا ہے، حلال ہے چوری کا، فرمایا وہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے۔ بکرا فی نفسی حلال ہے، لیکن چھین کر کھایا جا رہا ہے، رشوت کی شکل میں کھایا جا رہا ہے، فرمایا وہ طیب نہیں ہے۔ حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، کسی کا حق شامل نہ ہو اس میں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ کہ تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے، ما انزل الی الرسول، اس چیز کو جو اتاری گئی طرف رسول کے، ترى اعینہم، آپ دیکھنے لگے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، بہنے لگی آنسوں سے، مما عرفوا، اس وجہ سے کہ پہچانا انہوں نے حق کو، یقولون، کہنے لگے، ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمیں ساتھ گواہوں کے۔ وما لنا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، ہمیں کیا ہے، لا نؤمن، کہ نہ ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما جاءنا من الحق، اور جو آ چکا ہمارے پاس حق، ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین، ساتھ نیک لوگوں کے۔ فاصابہم اللہ، پس بدلے میں دیے ان کو اللہ تعالیٰ نے، بسبب ان کے کہنے کے، جنات باغات،
تجری بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے محسنین کا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ ہیں جہنم والے۔ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات نہ حرام جانو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ نے محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ مما رزقکم اللہ اس سے جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون وہ کہ تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہو۔